سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ریستوران میں صبح کا وقت بہت رش تھا۔ لوگ ناشتہ منگوا رہے تھے، کھا رہے تھے اور بل دے کر جا رہے تھے۔ نوجوان اکاؤنٹنٹ ریستوران کا مستقل گاہک تھا۔ وہ روز دیکھتا تھا گاہکوں کے درمیان درمیانی عمر کا ایک شخص آتا تھا، ناشتے کا آرڈر دیتا تھا، ناشتہ کرتا تھا اور بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر بل دیے بغیر چپ چاپ نکل جاتا تھا۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ اکاؤنٹنٹ کو محسوس ہوا یہ دکاندار کے ساتھ زیادتی ہے، اس بیچارے کا مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ لہذا ایک دن جب گاہک ناشتے کے بعد فرار ہونے لگا تو وہ اٹھا، سیدھا مالک کے پاس گیا اور اس شخص کی طرف اشارہ کر کے اسے بتا دیا، یہ روز بل دیے بغیر نکل جاتا ہے۔ مالک نے اکاؤنٹنٹ کی طرف دیکھا، پھر ترچھی نظر سے مفت خور کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، اسے جانے دیں، یہ ساری رونق اس کی وجہ سے ہے۔ نوجوان نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ مالک نے کاؤنٹر پر جونیئر کو بٹھایا، اکاؤنٹنٹ کو سائیڈ پر لے کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، بیٹا میرا ریستوران صبح کا وقت ویران ہوتا تھا، میں روز آتا تھا، ناشتہ تیار کرتا تھا، لیکن گاہک نہیں آتے تھے۔ ہاں البتہ دوپہر اور شام کے وقت تھوڑے بہت گاہک آ جاتے تھے اور یوں میرا دال دلیا چل جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن کمال ہو گیا، میرے پاس صبح کے وقت بھی رش ہو گیا اور میرا سارا ناشتہ بک گیا۔ دوسرے دن بھی رش تھا، میں نے اس رش میں اس شخص کو دیکھا، اس نے کھانا کھایا اور رش کا فائدہ اٹھا کر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا لیکن یہ گلیوں میں غائب ہو گیا۔ اگلے دن میرے پاس رش کم تھا، میں نے دیکھا یہ آیا اور ریستوران کی سائیڈ پر سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ یہ بار بار ریستوران کی طرف دیکھتا تھا، میں نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی، میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا یہ ناشتے کے بعد یوں ہی فرار ہونے لگے گا، میں اسے دبوچ لوں گا۔ میری تیاری پوری تھی، لیکن یہ اس دن ریستوران میں داخل نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دور سے محسوس کیا یہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ یہ بڑبڑاتا ہے اور پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ میں تجسس سے مجبور ہو کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے سنا یہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، باری تعالیٰ بہت بھوک لگی ہے، تو اس دکان میں اتنا رش کر دے کہ میں کھانا کھا کر چپ چاپ نکل سکوں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے معلوم ہوا میں جس بھیڑ کو اپنی خوش قسمتی اور کمال سمجھ رہا تھا وہ اس ایک شخص کے کھانے کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ روز اس کا پردہ رکھنے کے لیے میرے ریستوران میں بھیڑ کر دیتا تھا۔ میں چپ چاپ واپس آیا اور بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ریستوران میں بھیڑ ہوئی۔ اس بھیڑ میں آیا، کھانا کھایا اور چپ چاپ نکل گیا۔ میں اب روز دیکھتا ہوں یہ آتا ہے تو بھیڑ ہو جاتی ہے، اور جس دن یہ نہیں آتا اس دن یا الو بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس دن ناغہ کار جاتے ہیں، لہٰذا یہ میرا محسن ہے۔ یہ ساری بھیڑ اس کی برکت ہے، آپ اس پر توجہ نہ کریں، اپنا ناشتہ کریں اور نکل جایا کریں، اس کی طرف نہ دیکھیں۔ ہم بھی اسے نہیں دیکھتے، ہمیں خوف ہے یہ کہیں پکڑے جانے کے ڈر سے یہاں آنا بند نہ کر دے، اور اگر یہ ہو گیا تو میرا سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ یہ ایک کہانی ہے، اس کہانی کے اندر قدرت کا اہم ترین راز چھپا ہوا ہے۔ قدرت ہم سب کو کسی نہ کسی کا وسیلہ بناتی ہے۔ قدرت کے یہ وسیلے مائی حلیمہ ہوتے ہیں۔ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کی کہانی پڑھیں، آپ کو ریستوران کے مالک کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا۔ حلیمہ مائی غریب اور کمزور تھی، اور ان کی ساتھی دہائیوں کی قریش کے امیر اور خوشحال بچے مل گئے تھے۔ وہ دہائیاں کون تھیں اور انہیں قریش کے کون کون سے بچے ملے کسی کو معلوم نہیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کو ایک یتیم بچہ ملا، اور اس یتیم بچے نے انہیں تاریخ بنا دیا۔ یہ اگر اس دن وہ بچہ چھوڑ جاتی تو کیا آج ان کا نام تاریخ میں ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا۔ اور اگر انہیں بھی اس دن کوئی خوشحال گھرانہ مل جاتا تو یقیناً ان کی انکم میں اضافہ ہو جاتا، لیکن ان کی گود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہ جاتی اور یہ آج تاریخ کا حصہ نہ ہوتی۔ لہذا مائی حلیمہ سعدیہ کی مسکینی اور غربت اللہ کو پسند آ گئی،
اور اس نے ان کی گود میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال کر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل کر دیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ کیرا شہر کی بنیاد بنا۔ حضرت عمر بن عاص نے 640 میں مصر فتح کیا۔ آج جہاں کیرا شہر آباد ہے وہاں ان کا ایک خیمہ ہوتا تھا۔ یہ اپنا خیمہ چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ چند دن بعد آئے تو خیمے میں فاختہ نے انڈے دے رکھے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنا خیمہ فاختہ کے لیے چھوڑ دیا اور مدینہ واپس چلے گئے۔ عربی زبان میں خیمے کو فسطاط کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کے خیمے کی وجہ سے یہ علاقہ الفسطاط مشہور ہو گیا اور اس کے گرد آہستہ آہستہ لوگ آباد ہونے لگے۔ بعد ازاں فاطمیوں کے دور میں اس بستی کے گرد کیرا شہر آباد ہو گیا۔ الفسطاط آج بھی کیرا کے پرانے حصے میں موجود ہے اور اس فاختہ کو یاد کر رہا ہے جس کے 4 انڈوں نے تاریخ کا شاندار ترین شہر آباد کر دیا۔ آپ دیکھ لیں فاختہ کتنا بڑا وسیلہ ثابت ہوئی۔ اگر اس دن حضرت عمر بن عاص فاختہ کو اڑا دیتے اور خیمے اکھاڑ لیتے تو کیا آج الفسطاط اور پھر کیرا ہوتا؟ یہ تاریخ کے بڑے واقعات ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اس پر غور کریں تو میں اپنی زندگی میں بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رنگ دیا، جو ہمارے لیے وہ گاہک ثابت ہوئے جن کی وجہ سے ہمارے ریستوران میں رونق لگی رہتی ہے۔ میری زندگی میں بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ میں لاہور میں طالب علمی کے دور میں ایک دکان کے سامنے بہت رش دیکھتا تھا۔ وہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی، نیچے دکان تھی اور اوپر فلیٹ۔ ہم فلیٹ میں رہتے تھے، نیچے کریانہ کی دکان تھی اور وہ بہت چلتی تھی۔ دکانیں دائیں بائیں بھی تھی، لیکن شاہ صاحب کی دکان پر ہمیشہ رش رہتا تھا۔ میں نے ایک دن ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، میں اپنے ہر گاہ کو کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز دیتا ہوں۔ بچوں کو ٹافیاں اور بسکٹ دے دیتا ہوں اور بڑوں کو میوے اور سون حلوے کا ٹکڑا۔ یہ ساری برکت اس کی دین ہے۔ شاہ صاحب کا کہنا تھا، یہ میری والدہ کی ہدایت تھی۔ امی جی محرومہ کہا کرتی تھی، جس دروازے پر لوگوں کا منہ چلتا ہو وہاں اللہ خاص کرم کرتا ہے، اور میں اس کا عملی تجربہ کر رہا ہوں۔ میں مدت بعد دوبارہ اس جگہ گیا تو میں نے دیکھا شاہ صاحب کی دکان کو تالا لگا ہوا تھا اور وہ پورا کمپلیکس اجڑ چکا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا شاہ صاحب بیمار ہو گئے تھے، جس کے بعد دکان پر ان کا بیٹا بیٹھنے لگا۔ ان کا خیال تھا والد سیل سے زیادہ لوگوں کو مفت چیزیں کھلا دیتے ہیں، اس نے یہ سلسلہ بند کر دیا اور یوں دکان اجڑ گئی۔ میری صحافت کے ابتدائی دنوں میں ہم چائے کے ایک چھوٹے سے کھوکے سے چائے پیتے تھے۔ اس کا مالک بہت اچھا تھا، ہم اس سے ہاف سیٹ چائے لیتے تھے۔ یہ چائے بازار 2 لوگوں کے لیے ہوتی تھی، لیکن اس سے 4 کپ نکل آتے تھے۔ ہم 2 بندے یہ چائے 2 بار پیتے تھے۔ ہم بعض اوقات دوسری مرتبہ بھی مانگ لیتے تھے اور وہ ماتھے پر شکن لائے بغیر ہمیں چائے دے دیتا تھا اور بل صرف ہاف سیٹ کا لیتا تھا۔ میں زندگی میں کھسک کر کہیں سے کہیں چلا گیا۔ چند برس قبل اپنے ماضی کی کھوج میں واپس گیا تو پتہ چلا چائے کا وہ کھوکا پورا کمپلیکس بن چکا ہے۔ اس کا مالک بزرگ ہو گیا ہے، صرف آتا اور جاتا ہے، باقی سارا کام اس کے بچے کرتے ہیں۔ وہ جس عمارت کے کونے میں کھوکا لگاتا تھا وہ اس نے خرید لی ہے اور کھوکے اب لمبا چوڑا ریستوران چل رہا ہے۔ یہ لوگ کیٹرنگ کی کمپنی بھی چلاتے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ لوگ آج بھی اسی وسعت قلبی سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں اسی طرح پاکستان کے کھرب پتی کو جانتا ہوں۔ یہ ان پڑھ ہے اور معاشرے کے انتہائی پسے ہوئے طبقے سے نکلا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کامیابی کا گور پوچھا تو اس نے ہنس کر جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی ونڈ۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ جب کسی مظلوم میں بے سہارا کی سنتا ہے تو یہ اسے کسی خوشحال شخص کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ وہ شخص اگر اسے اللہ کا مہمان یا نمائندہ سمجھ کر سنبھال لے تو اللہ تعالیٰ جواب میں اسے بہت نوازتا ہے، اور اگر وہ اسے دھتکار دے تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کو کسی دوسرے شخص کے پاس بھجوا کر اپنے فضل کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ میرے پاس آج تک اللہ نے جو بھی بندہ بھیجا میں نے اسے مایوس واپس نہیں جانے دیا، لہذا میرے ارد گرد اللہ کے کرم کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ یہ رکے اور پھر بولے، آپ کے اوپر اللہ کا جتنا بھی فضل ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی شخص کی دین ہوتا ہے۔
وہ شخص کون ہے ہم نہیں جانتے، وہ آپ کا ڈرائیور ہو سکتا ہے، آپ کا چوکی دار اور آپ کا مہمان ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی بیوہ عورت یا یتیم بچہ ہو سکتا ہے، یا پھر زمانے کا ٹھکرایا ہوا کوئی مظلوم شخص۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا سمجھ کر اسے آپ کے پاس بھجواتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی تو آپ کے گرد رونے کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور اگر آپ نے انکار کر دیا وہ شخص آپ کی ساری رونقیں لے کر کسی دوسرے کے دروازے پر چلا جائے گا۔